بسم اللہ الرحمن الرحیم التدریب الثانی دوسری تمرین صل بین الکلمتین المتضادتین دو جو متضاد کلمے ہیں ان کو آپس میں ملائیں۔ وصل یصل اس کا معنی ہے ملنا، تو نحیف پتھرے کو کہتے ہیں۔ اب اس کا جو متضاد ہے، جس کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ سمین، موٹا۔ اور ادھر قلیل اس کا جو الٹ ہے تھوڑا، اس کا کثیر۔ ینام سو رہا ہے، یستیقظ بیدار ہو رہا ہے۔ نعم جی ہاں، لا نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، ان کو آپ اچھی طرح دہرائیں۔ ان کے ازداد یہاں پر ہیں، لیکن جہاں ان کے مناسب ہیں وہاں آپ نے ایسے ایسے نشان لگا کے ملانا ہے۔ اب دیکھیں، کل آپ نے پڑھا تھا الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس۔ آج مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب کوئی چیز مذکر ہو، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، لیکن کوئی چیز مؤنث ہو تو پہلا دوسرا کیا بولیں گے؟ دیکھیں یہاں سیارہ مؤنث ہے تو کیا بولیں گے؟ الاولی، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ۔ ایسے ہی دیکھیں الدرجۃ الاولی، الدرجۃ الثانیہ، الدرجۃ الثالثہ، الدرجۃ الرابعہ، الدرجۃ الخامسہ۔ لیکن چونکہ صف مذکر ہے، اس لیے الصف الاول، الصف الثانی، الصف الثالث الی آخرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ رتب الاعداد، اعداد کو مرتب کریں۔ الاولی، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، صل بین العدد و کتابتہ، عدد اور اس کے کتابت کے درمیان کو ملائیں آپس میں۔ جیسے الثانیہ تو الثانیہ، الرابعہ، الرابعہ، الخامسہ یہ ہے، الثالثہ یہ ہے، ٹھیک ہے، الاولی یہ ہے۔ صل بین العددین، دو عدد کو آپس میں ملائیں۔ الثانی یہ مذکر ہے تو نیچے ہے الثانیہ، الخامس، الخامسہ، الاول، الاولی، الرابع، الرابعہ، الثالث، الثالثہ۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کی بھی آپ پریکٹس کریں اچھی طرح۔ آگے دیکھیں، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، اپنے دوست کے ساتھ ان سوالات اور جوابات کا تبادلہ کریں۔ این الغداء، دوپہر کا کھانا کہاں ہے؟ الغداء علی المائدہ، کھانا دسترخوان پر ہے۔ این الفطور، ناشتہ کہاں ہے؟ الفطور علی المائدہ۔ این العشاء، رات کا کھانا کہاں ہے؟ العشاء علی المائدہ۔ این السمک، مچھلی کہاں ہے؟ السمک علی المائدہ۔ این الدجاج، الدجاج علی المائدہ۔ این الماء، الماء علی المائدہ۔ این الفاکہہ، الفاکہۃ علی المائدہ۔ این القہوہ، القہوۃ علی المائدہ۔ این الحلیب، الحلیب علی المائدہ، دسترخوان پر ہے۔ تو یہ ایک ایک الفاظ کو بار بار آپ سے کہلوا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آپ کی زبان پر یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور چڑھ جائے۔ تو یہ کتاب انتہائی اہم ہے اور اس میں ایک ایک چیز کی تصویر اور انتہائی بہترین تمرین ہے کہ کوئی بندہ ان تینوں کتاب کی تمرینیں حل کرے گا تو انشاءاللہ وہ مکمل عربی بولنے پر قادر ہو جائے گا اور وہ صاف واضح طور پر عربی بول پائے گا۔ اب دوسری تمرین دیکھیں، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، اپنے دوست کے ساتھ سوال و جواب کا تبادلہ کریں۔ ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل اللحم، غدا یعنی دوپہر میں آپ کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتا ہوں۔ ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل السمک۔ ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل الدجاج۔ ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل السلطۃ، سلاد کو کہتے ہیں۔ ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل الارز۔ ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل الخبز۔ ماذا تأکل فی الغداء؟ آکل الفاکہۃ۔
اس نے تو یہاں صرف دوپہر کا پوچھا، آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں دوپہر میں کیا کھاتے ہیں، رات میں کیا کھاتے ہیں، اور رات میں یہ کھاتا ہوں، آکل السلطۃ والدجاج والسمک واللحم والخبز والارز في هذا المكان ممكن لك أن تبين وأن تذكر كل شيء ما تأكله في هذه الوجبة۔ آگے دیکھیے، یأکل الطعام، کھانا کھا رہا ہے، لا تأکل الطعام، کھانا مت کھاؤ، یشرب الحلیب، دودھ پی رہا ہے، لا تشرب الحلیب، دودھ مت پیو، یکنس الغرفہ، کمرے کی صفائی کر رہا ہے، لا تکنس الغرفہ، کمرے کی صفائی مت کرو، یغسل الملابس، کپڑے دھو رہا ہے، لا تغسل الملابس، کپڑے مت دو، یعنی اوپر مثبت ہے، نیچے جو ہے پھر اس کی نہیں کہ منع کر رہے ہیں کہ ایسے مت کرو، تو اس کے شروع میں صرف لا لگانا ہے فعل مضارع کے شروع میں، اور آخر کو جو ہے نا وہ جزم دینا ہے، لا تأکل، ٹھیک ہے۔ پھر آپ حیران رہ جائیں گے تو یہاں تو کاف لام کے نیچے زیر ہے، لا تأکل ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب آخری حرف کو کسی اور لفظ کے ساتھ جب ملانا ہوتا ہے تو اس کے نیچے ہم زیر لے کر آتے ہیں، لا تأکل الطعام، لا تأکل الطعام، لا تشرب الحلیب، اس طرح۔ تو چونکہ ان میں الف لام جو ہے نا وہ حمزہ وصلی ہے، وہ گر جاتا ہے، تو اس لیے ہم بولتے ہیں لا تأکل الطعام۔ اب آگے دیکھیے مزید، یشاہد التلفاز، ٹی وی دیکھ رہا ہے، لا تشاہد التلفاز، ٹی وی مت دیکھو، یقرأ الصحیفہ، اخبار پڑھ رہا ہے، لا تقرأ الصحیفہ، اخبار مت پڑھو، یطلب السمک، مچھلی مانگ رہا ہے، لا تطلب السمک، مچھلی مت مانگو۔ تو یہ تھا۔ مزید آگے دیکھیں اس تمرین میں، ماذا تطلب من الطعام، آپ کیا چاہتے ہیں کھانے میں، کیا مانگتے ہیں، یعنی کیا پسند کریں گے، بعض السمک من فضلک، کچھ مچھلی آپ کی مہربانی سے، ماذا تطلبین من الطعام، آپ کھانے میں کیا مانگیں گی، بعض السمک من فضلک، تھوڑا سا مچھلی برائے مہربانی۔ آگے دیکھیں، ماذا تطلب من الارز من الطعام، بعض الارز من فضلک، ماذا تطلبین من الطعام، بعض الارز من فضلک، ماذا تطلب من السلطۃ، نہیں من الطعام، بعض السلطۃ من فضلک، ماذا تطلبین من الطعام، بعض السلطۃ من فضلک، ماذا تطلب من اللحم، ماذا تطلب من الدین، بعض اللحم، بعض الدجاج، بعض اللحم، بعض الدجاج، ٹھیک ہے۔ سب کے ساتھ ماذا تطلب اوپر اور نیچے آپ لگائیں گے ماذا تطلبین۔ تو یہ اصل ان سارے تمرینات کا مقصد آپ کو یہ کھانے کے جو جتنے آئٹم ہیں ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے، اور آپ ان کو یاد کر کے ذہن میں بٹھا دیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں سے پھر بڑا بنتا ہے۔ دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔